یہ سفیر ہے، یہ بدر منیر ہے، یہ روشن دماغ ہے، یہ روشن ضمیر ہے، یہ ان کی وفائیں پیاری، ان کی ادائیں پیاری، ان کی صدائیں پیاری، ان کی دعائیں پہلے مسجدوں کا وہ حال ہو گیا تھا، مسجد کی طرف آدمی قدم اٹھاتے ہوئے ڈرتا تھا، ڈگمگاتا تھا اور نہ جانے کن کن رحموں سے گزرنا پڑتا تھا۔ مسجد کی طرف آنا دشوار تھا۔ آج الحمدللہ پھر ہم لوگ اللہ کے دربار میں اتنے بڑی تعداد میں بیٹھے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت پاک کے اندر ایک چھوٹی سی سورت، عظیم سورت ہے، یہ نازل ہوئی ہے تو اللہ کے حبیب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سورت کو کعبۃ اللہ پر لکھ کے لٹکا دو۔ اس سورت کو لکھ کر کے کعبۃ اللہ کی دیوار پر لٹکایا گیا کہ پوری دنیا آئے اور اس کو پڑھے اور اس کا جواب۔ جو بڑے بڑے اپنے آپ کو علم والے اور کیا کیا کہا کرتے تھے، بھول بھجکڑ تھے، جب اس پر نگاہ انہوں نے ڈالی لاجواب، اتنی عظیم صورت۔ اس میں اللہ نے فرمایا اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، کسی کا کسی چیز کا محتاج ہے۔ ساری مسجدیں ٹوٹ جائیں، سارے ایمان والے ختم ہو جائیں، سب کچھ دنیا میں ایک بھی نمازی نہ رہے، ایک بھی اللہ کہنے والا نہ رہے، اللہ کی بڑائی میں حال برابر بھی فرق نہیں، تو بے نیاز کسی کا محتاج نہیں۔ ہاں ہم ہی محتاج ہیں، قدم قدم پر محتاج ہیں، اور بغیر اس کی مدد کے ہم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ اس اللہ کے احسان ہی اس نے ہم کو اپنے دربار میں آنے کی دوبارہ اجازت دی۔ یہ مہینہ جنوری کا مہینہ کہلاتا ہے اور ہمارے اس ملک میں آزادی کا مہینہ کہلاتا ہے۔ اس میں 26 جنوری آنے والی ہے، اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ ہمارا ملک کا قانون بنا اور اس قانون کے تحت ہمیں یہاں پر آزادی ملی۔ لیکن ایمان والے کے ذہن میں کیا ہونا چاہیے؟ آزادی کا مطلب کیا ہے؟ آزادی کا مطلب ایمان والے کے یہاں یہ ہے کہ اگر کھلے عام اجازت ہو اذان دینے، کھلے عام اجازت ہو نماز پڑھنے، کھلے عام اجازت ہو اللہ کے حبیب کا نام لینے، اگر کھلے عام اجازت ہو قرآن پاک پڑھنے، تو ہم کہیں گے کہ ہم آزاد ہیں۔ اور اگر ان چیزوں پر پابندی لگ جائے تو ہم کہیں گے کہ ہم غلام ہو گئے۔ یہ آزادی کا مطلب ہے۔ اور 26 جنوری کو یہ قانون اس ملک میں بنایا گیا کہ مسلمان بھی ہر طریقے سے آزاد ہے، چاہے اپنے مدرسے بنائے، چاہے اپنی مسجد بنائے، چاہے کھلے عام نماز پڑھے، چاہے کھلے عام اذان دے، اسلام پر جس طریقے سے چلنا چاہے وہ چلے، اس کو پوری آزادی دی جائے۔ اور سب سے پہلے جو اس ملک کے اندر غلامی کی شروعات ہوئی، بلکہ پوری دنیا میں غلامی کی شروعات اس طرح کی ہوئی کہ سب سے پہلے انسان کی سوچ کو بدلا گیا۔ قرآن پاک یہ کہتا ہے کہ تمہیں اس پر یقین دل کی گہرائیوں سے کرنا چاہیے کہ اس قرآن مقدس سے عظیم کوئی کتاب نہیں۔ دل کی گہرائیوں سے تم کو سمجھنا چاہیے کہ پیارے حبیب سارے جہان کے سردار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، آپ کے برابر کوئی نہیں۔ آپ آخری نبی ہیں، قیامت تک کوئی نبی آ نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے حبیب کی ہر ادا ایسی ہے کہ اس سے اچھی ادا پوری دنیا مل کر بنا نہیں سکتی۔ آپ کی ایک ایک سنت ایسی ہے کہ اس سے اچھا طریقہ پوری کائنات مل کر کے دماغ لگا کر لا نہیں سکتی ہے۔ یہ ایمان والے کو دل کی گہرائیوں سے ماننا ضروری ہے، تب اس کا ایمان مکمل کرتا ہے۔ یہ ذہنی سوچ بدلنے کی کوشش پرانے زمانے سے شروع ہو گئی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کچھ لوگوں نے جو گدھے پالے
اس میں ایک گدھے کا نام ابو بکر رکھا اور ایک کا نام عمر رکھا. کچھ لوگوں نے کتے پالے، اس میں صحابہ کے نام رکھے. کچھ لوگوں نے اس انداز کی حرکتیں شروع کی. کیوں کہ ذہنی طور پر آدمی یہ سمجھنے لگے کہ یہ دو نام ابو بکر عمر ہیں، یہ کوئی قابل عظمت نام نہیں ہیں، جبکہ نبوت کے بعد اللہ کے حبیب کی امت نے سب سے عظیم نام دیا. لیکن ذہنی سوچ بدلنے کے لیے یہ کام کیا. کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ ایک گدھے نے اپنے مالک کے ایسی لات ماری کہ وہ مر گیا. تو حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً فرمایا جاؤ دیکھو. میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس گدھے نے اس کو لات ماری ہے وہ والا گدھا ہوگا جس کا نام اس نے عمر رکھا. جا کے تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ بالکل صحیح فرما رہے ہیں کہ جب گدھے کا نام وہ رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اس کے سامنے وہ زندہ نہ رہ سکا، اس عمر کے سامنے بھلا کوئی دیکھ سکتا ہے؟ وہ اس کا عالم کیا ہو؟ جب گدھے سے وہ مر گیا تو بتاؤ اس عمر کا کیا حال؟ تو وہ کوشش کر رہا تھا کہ میں ان دو ناموں کو ذہنی طور پر لوگوں کو یہ بتاؤں کہ یہ سب سے گھٹیا نام ہیں، لیکن اللہ کا فیصلہ بتاؤ. یہ سوچ برابر چلتی رہی اور اس ملک کے اندر بھی جب غلام بنایا انگریزوں نے تو یہی سوچ کو باقی رکھنے کے لیے انہوں نے یہ نظام چلایا کہ اس وقت سب سے بڑا نام جو تھا وہ ملا تھا. جو سب سے زیادہ قابل پوری دنیا میں ہوا کرتا تھا اس کو ملا کہا جاتا تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ افغانستان وغیرہ میں بھی جو امیر بنائے گئے ملا عمر کا نام سب ملا ہوا. آج بھی وہاں جو سب سے بڑا قابل ہوتا ہے اس کو ملا کہا جاتا ہے. ایک یہ ملا اتنا عظیم نام، اتنی عظیم ایوارڈ تھا کہ اس کے مقابلے پوری دنیا کو ایوارڈ نہیں تھا. لیکن انگریزوں نے یہ کیا کہ یہاں ہندوستان کے اندر گدھوں کا نام ملا رکھ دیا، کتوں کا نام ملا رکھ دیا، اور جو محلے میں سب سے بے وقوف شمار ہوتا تھا اس کو ملا کہہ کے پکارنا شروع کر دیا. اس سوچ کا نتیجہ یہ ہوا کہ سارے کے سارے مسلمان بھی اس ملک کے ملا کا نام ایک بالکل گھٹیا قسم کی چیز سمجھنے لگے اور یہ سمجھنے لگے، ہماری ذہن پر یہ نام حاوی ہو گیا اس بات پر کہ یہ سب سے گھٹیا نام ہے جس کو بالکل کم درجے کا کوئی ہو اس کو ملا کہتا ہے. یہ ہمارا ذہن کس نے تبدیل کیا؟ جو اس غلامی کے اندر ہم کو لانے کے لیے جو نظام چلایا ان لوگوں نے ہمارے ذہن کو تبدیل کرنے کے لیے ہم سے متاثر ہوئے اور ہم آج یہ بات کہنے لگے. اسی طریقے سے کہا گیا کہ دیکھو جب تم لوگ کسی پریشان ہو یا بالکل خالی ہو، من نہ لگ رہا ہو، دل نہ لگ رہا ہو تو کہا کرو ہم بور ہو گئے، ہم بور ہو گئے. ہم تو سے لوگ کہنے لگے ہم بور ہو گئے، یار آج تو بڑی بوریت ہو رہی ہے. یہ الفاظ عام طور سے لوگ کہنے لگے، مسلمان بھی کہنے لگے، لیکن ڈکشنری اٹھا کر کے دیکھو ان کے یہاں اس کے معنی ہے کہ ہم خنزیر ہو گئے. نام بھی لینا جس کا پسند نہ کرتا ہو آدمی، لیکن ہمارے ذہن پر یہ لفظ اتنا حاوی کیا گیا اور اتنا بولا گیا کہ ہم کو احساس نہ رہا کہ ہم اپنے لیے کیا چن رہے ہیں اور کیا اختیار کر رہے ہیں. یہ عظیم سورت جو قل هو اللہ احد ہے، سورۃ الاخلاص، جس کو کعبۃ اللہ پر لکھ کر لٹکایا گیا اور پوری دنیا کے اندر جس کا کوئی جواب نہ دے سکا، یہ ہمارے ذہنوں میں اس طرح بٹھا لی گئی کہ جب کوئی بھوک سے پریشان ہو اور کھانا نہ مل رہا ہو تو پھر یہ کہا کرو کہ ہماری آنکھیں قل هو اللہ پڑھ لی. یہ عام طور سے کہوایا ہے تو لوگ کہنے لگے، مسلمان کہنے لگے. اس قل هو اللہ احد کی جو عظمت تھی، جس کے اندر اللہ کی بے نیازی، جہاں پر اللہ کی کوئی بیٹا نہیں، کوئی باپ نہیں، یہ ساری چیزیں جس میں بیان کی گئی تھی، کہا جو کہتا ہے کہ اللہ کا بیٹا نہیں وہ تو ایسا ہے جیسے کہ بھوکا ہو، اور کہو اس کو کہ ہماری آنکھیں قل اللہ پڑھ لے. اس انداز کے جملے ہماری زبان سے کہلوائے کہ اللہ کا تو بیٹا ہے، اور جس صورت کے اندر بیٹا نہ ہونے کا ذکر کیا گیا ہے اللہ کے، وہ تو ایسی صورت بھی نہیں ہے اس کو پڑھا دی جائے، بلکہ بھوکوں اور پیاسوں اور پریشان حالوں کے اندر وہ ہو جائے گا جو اس پر یقین رکھے گا کہ اللہ کا بیٹا ہے. اس صورت کے اندر اس کا اعلان کیا کہ یوں کہو میری کرسمس، یہ جملہ کہو. اس کے مقابلے اب 25 تاریخ آتی ہے، ایمان والوں کے جتنے دوست ہیں یا جن کے بچے ان کے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں
ان بچوں سے، ان کے اماں سے، ان کے ابا سے، ان مسلمان ماسٹروں سے، سب سے کہا جاتا آج کے دن اپنی زبان سے کہو میری کرسمس، اور جو اس کو کہے گا اس کو انعام ملے گا۔ لہٰذا سارے بچے چلا چلا کے کہتے ہیں میری کرسمس، اور یہ نہیں معلوم اس کے معنی کیا ہیں۔ اس کے معنی ہے کہ مبارک ہو اللہ کا بیٹا ہو گیا۔ آپ بتائیے قل هو اللہ کو کہاں پہنچایا گیا اور اللہ کے بیٹا ہونے کو مبارکبادی کے الفاظ شمار کر دیے، اور عام طور سے لوگ کہنے لگے۔ کتنے مسلمان آج کہہ رہے ہیں اس کا شمار نہیں ہے کہ جو میری کرسمس باقاعدہ مبارکباد دیتے ہیں الفاظوں کے ساتھ، اور ہماری زبان سے کہلایا یہ قل هو اللہ احد ہم کو سورت بتا رہی ہے۔ تو زبان سے بھی ایسے الفاظ کہنے کی اجازت نہیں بنی، میں ایمان چلا جائے، ایمان رخصت ہو جائے، کیونکہ ہم تو سب انگلش پڑھے ہوئے ہیں، یا انگلش پڑھے تو ہیں لیکن اتنے ہائی فائی الفاظ ہونے چلے ہیں کہ جہاں تک آدمی کی عام چھوٹی موٹی انگلش پڑھنے والا وہاں تک پہنچ بھی نہیں پاتا، اور ہم لوگ اس کو استعمال کر رہے ہیں۔ یہ ذہنی غلامی ہمارے اوپر جاری کی گئی ہے اور ہم اس کے شکار ہیں۔ اور اسکولوں میں آپ پڑھنے جائیں تو پہنچتے ہی کہا جائے گا کہ پہلے اپنے ماسٹر صاحب کو نمستے کہو، میرے صاحب نمستے۔ آپ کا کاروبار کسی سے، اس نے پہلے کہہ دیا آپ سے نمستے، آپ نے بھی جواب میں نمستے کہہ دیا۔ سنسکرت کا لفظ ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اس کے معنی ہے کہ میں اپنا سر آپ کے سامنے جھکاتا ہوں۔ وہ کہیں وہ سب کے سامنے سر جھکاتے رہتے ہی، ان کو تو کہنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن ایمان والا یہ جملہ کیسے کہہ سکتا ہے؟ وہ تو کہتا ہے سر کٹ جائے گا لیکن کسی کے سامنے جھکے گا نہیں، اور یہ اپنے منہ سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنا سر آپ کے سامنے جھکاتا ہوں، اور کہنے میں فخر محسوس کر رہا ہے۔ یہ جو نظام چلایا جا رہا ہے غلامی کا، یہ آزادی نہیں بلکہ ہم غلام بن چکے ہیں، اور اللہ کے حبیب کی لائی ہوئی چیزوں سے روگردانی کر کے ہم ان چیزوں کی طرف بڑھتے چلے جائیں۔ عام طور سے یہ پھیلا دیا گیا ہے، میں بس میں سوال تھا، سارے کے سارے غیر مسلمین سوال تھے، آپس میں بات کر رہے تھے کہ دہشت گرد بہت ہیں، آتنکوادی بہت ہیں، تو ایک نے پوچھا کہ آتنکوادی پہچانا کیسے جاتا ہے، کیسے پتہ چلے یہ آتنکوادی ہے؟ تو ایک شخص اس میں سے بولا کہ ہم نے ایک مسلمان سے پوچھا تھا، اس مسلمان نے بتایا کہ آتنکوادی جس کے داڑھی دیکھو سمجھ جاؤ یہ آتنکوادی ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ الفاظ جو عام کیے جا رہے ہیں، وہ کہتا ہے کہ مجھے مسلمان بنا، جس کی مونچھیں چھوٹی اور داڑھی بڑی ہو سمجھ جاؤ یہ آتنکوادی ہے۔ یہ چیزیں جو عام طور سے پھیلائی جا رہی ہیں اور ذہنی طور پر ہم سے غلامی اختیار کرتے جا رہے ہیں، اور سارے جہان کے سرتاج امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے حلیے مبارک کو آتنکوادی کے نام پر یاد کیا جا رہا ہے، اور ہم اس چیز کو کہنے پر ہم تیار ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھیجے گئے کہ جاؤ بات کر کے آؤ بڑے بڑے کفار سے کہ ہم یہاں عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے حبیب نے بھیجا ہے۔ عثمان غنی نے کہا تو بھائی تمہاری بڑی عزت کرتے ہیں مکہ والے، جاؤ تم بات کر کے آؤ کہ ہم یہاں لڑنے لڑانے نہیں آئے، دیکھو ہمارے پاس ہتھیار نہیں کچھ نہیں، ہم تو احرام باندھے ہوئے ہیں، ہمیں عمرہ کرنے دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے بات کرنے کے لیے گئے تو انہوں نے یہ کہا، بڑے بڑے سرداروں نے، عثمان تم کہاں چلے گئے؟ تم اتنے مالدار شخص تھے، تمہارے پاس اتنے اعلیٰ اعلیٰ قسم کے کپڑے تھے، آج تم کپڑوں سے محتاج ہو گئے؟ کپڑوں سے کہاں محتاج ہو گئے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کی لنگی اونچی تھی، ٹخنے کھلے ہوئے تھے، تو سرداروں نے کہا یہ تمہارا کپڑا بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس کپڑے بھی پہننے کو نہیں رہے، کہاں چلے گئے تم؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے للکارا ان لوگوں، اور آج کی زبان میں ان کے الفاظ کا ترجمہ کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ آج بھی اتنا پیسہ ہے کہ تم سب کو خرید لوں گا، لیکن یہ جو کپڑا تم دیکھ رہے ہو ٹخنوں سے اوپر، یہ اتنا قیمتی لباس ہے اور اتنی قیمتی حیات ہے کہ ساری دنیا میں اس سے اچھا لباس نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے سارے جہاں کے سردار کو یوں دیکھا ہے، لہٰذا اس کو تو عثمان نیچے کر نہیں سکتا ہے۔ لوگوں نے کہا جب تک کپڑا نیچے نہیں کرو گے بات نہیں ہوگی، جب تک ٹخنے نہیں رہو گے، انہوں نے کہا ساری دنیا مل کر اس کپڑے کو میرا نیچا نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ سب سے اعلیٰ لباس میرے نزدیک یہی ہے، کیونکہ میری آنکھوں نے سارے جہان کے سردار کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا۔ یہ عظمت جب ایمان والے کے پاس ہوتی ہے تب وہ اس سے بھی ڈرا کرتا ہے، اللہ دل کے اندر خشیت عطا فرمایا کرتا ہے۔ اور جب ہمارے بھی ذہن میں یہ بیٹھ جائے کہ آج کے دور میں مسلمان کہنے لگے چھوٹے بھائی کا پاجامہ پہن لیا
یہ الفاظ ایمان والا کہنے لگا ہے، کیونکہ وہ ذہنی غلامی جو پھیلائی ہے کہ انگریز سب سے اچھا ہے، دیکھو لباس کیسا پہنتا ہے اور تمہارا لباس کیسا ہے، کرنا کھلا ہوا، یہ تو عجیب و غریب لباس ہے، یہ اس ماحول میں سیٹ ہونے کے لائق نہیں ہے۔ اور ہماری غلامی ذہن پر ایسی سوار ہوئی کہ ہم بھی اسی کو سمجھنے لگے اور اللہ کے حبیب کے لباس کو حقیر اور ظریف سمجھنے لگے۔ یہ ہماری ذہنی غلامی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج ہمارے اوپر وہ مسلط ہے۔ اگر یہ ذہنی غلامی ہماری نہ ہوتی، کوئی ہم پر مسلط نہیں ہو سکتا تھا اور کوئی ہمارا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے چند باتیں اس وقت عرض کی ہیں۔ نمستے ہے، نمسکار ہے، یہ الفاظ کہتے ہیں کہ ہم اپنا سر آپ کے سامنے جھکاتے ہیں، ہرگز ایمان والا یہ جملہ نہ لائے۔ اگر کاروباری کوئی ایسی مجبوری ہے کہ جہاں پر اس کا جواب ہم نے اسی طریقے سے نہ دیا تو کچھ خطرہ ہو سکتا ہے، تو کم سے کم نمستے نہ کہو تو نستے کہہ دو۔ کیا سمجھو تم نے کیا زبان سے نکالا ہے؟ وہ الفاظ کیوں کہتے ہو جس سے ہم اپنا سر آپ کے سامنے جھکاتے ہیں؟ کیوں ہماری زبان سے نکل رہا ہے؟ نستے کہہ دو، کسی اللہ سے بگاڑ کے زبان کہہ دو۔ یہ کوئی چیز ہو جہاں اللہ کے علاوہ سارے جہان کے سرکار نے دکھایا ہے کہ صحابہ نے بدن کے 2 ٹکڑے تو کرا دیے لیکن اپنا سر اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکایا۔ تو یہ جملے آج جو ہم سے کہلائے جا رہے ہیں، سوریہ نمسکار کہلایا جا رہا ہے، ہم سورج کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اپنے بچوں کی نگرانی کریں، اتنا کافی نہیں ہے کہ اسکول والے ہم سے یہ کہہ دیں کہ آپ کا بچہ اڑ پاتا ہے اور بڑا فرسٹ بچہ، آپ کا بڑا تیز بچہ ہے، اتنا کہنا کافی نہیں ہے۔ ماں باپ کو اپنے بچوں کی نگرانی کرنی پڑے گی کہ کہیں ان سے نمستے، نمسکار، یہ اس جملے، یہ سر جھکانا، یہ سب چیزیں تو نہیں کہلوائی جا رہی ہیں۔ اگر کہلوائی جا رہی ہے تو ایمان والا اس وقت پوری طریقے سے تیار ہو جائے۔ آج کے اندر ایک بچے کا داخلہ کرانے کے لیے آج اس اسکول میں لے گئے، ایک ہمارے محلہ نواب کے رہنے والے، تو انہوں نے امتحان لیا، فرسٹ نمبر سے بچی پاس ہو گئی۔ انہوں نے کہا ایسا ہے کہ ٹھیک ہے داخلہ اس کا ہے، پہلے ایسا کیجیے کہ اس کو ڈریس بنوا لیجیے گا۔ ڈریس کیا ہے کہ ڈریس یہ جو پہنی ہوئی ہے نا سر پر، اس کو ہٹا دینا اور اس کی شلوار جو پہنے اس کو اتار دینا۔ پھر کیا کریں کہ چڈی پہنا کر اسکرٹ پہنا دینا، یہاں کا یونیفارم ہے۔ تو انہوں نے کہا صاحب معافی ہے، ہم اپنی بچی کو آپ کے اسکول میں نہیں پڑھا، ہماری بچی ہم لے کے جائیں۔ کیوں کہ یہ ہم نہیں کر پائے، یہ ہرگز نہیں کر پائے۔ ہم اپنی بچی کو یہ نہیں کرا سکتے کہ اپنے ہاتھ سے اس کی سوال اتار دیں۔ سارے جہان کے سرکار جو ہم کو دے کے گئے ہم اس کو اپنے ہاتھ سے چھین کے پھینک دیں، نہیں ہوگا ایسا۔ وہ اپنی بچی کو لے کے آئے گا، 3 دن کے بعد فون آتا ہے کہ صاحب وہ آپ کی بچی بہت قابل ہے تو ہمارے اسکول کا بھی نام روشن کرے گی، چلیے آپ جیسے بھیجنا چاہتے ہیں ویسے۔ آج ہم نے غلامی اختیار کر لی ہے ان کی، ہم نے اللہ کے حبیب کی چیز کو حقیق سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ اگر یہ ذہنی غلامی ہماری پڑ جائے، یہ ساری آزادی کا مطلب ہے کہ ہم کو آزادی حاصل کریں، جس لباس بچانے پڑھنے کے لیے آئے، ہم پہ کوئی پابندی نہیں لگائی جا سکتی ہے، ہم اسلام کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہ آج جو آزادی ملی ہوئی تھی، ہم خود اس آزادی کو آج ٹھکرانے پر تیار ہو گئے ہیں۔ تو اس لیے سیتا پور کے علاقے میں گیا، ایک بچے کو امتحان لے رہا تھا۔ یہ جو آج ضرورت ہے کہ ہم لوگ انگلش میڈیم اسکول قائم کریں اور اس کے ذریعے سے دین کو بچائیں، یہ ضرورت ہے، آج تقاضا ہے اس کی۔ آج ہم دوسروں کے حوالے کرنے کے بجائے خود ہم اس لائن میں آگے بڑھ جائیں اور اس کو پڑھ کر کے اس کمان کو سنبھالیں۔ لیکن حیدرآباد، کرناٹک علاقوں میں میرا جانا ہوا، جو مسلمان ایسے اسکول چلا رہے ہیں جس میں 16 ہزار بچے پڑھ رہے ہیں، وہاں پر پڑھانے والے مسلمانوں کو تو قنوت بھی یاد نہیں ہے، وہاں پڑھانے والے مسلمانوں کو کلمہ تک یاد نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے انگلش میڈیم قائم کرنے کا، مطلب یہ ہے کہ یہ توحید ہم اپنے بچوں کو سکھائیں اور اللہ کے حبیب کی عظمت کو ان بچوں کو سکھائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کے حوالے اپنے بچوں کو نہ کر سکیں۔ اس لیے اس کو کھولنا ہے، یہ نہیں کہ ہم بھی ڈانس کرانے لگیں۔ مسلمان کے اسکول میں جانا ہوا، پتا چلا کل ڈانس کرایا گیا، مسلمان کا اسکول، نمازی کا اسکول، بظاہر کل یہاں آئے تھے معائنہ کرنے کے لیے، انہوں نے کہا صاحب یہاں ڈانس کر کے دکھاؤ بچوں کیسے ڈانس کرتے ہیں، اور بچوں سے ڈانس کروایا گیا۔ ایسے اسکول نہیں، یہ تو ہم کو ذہنی غلامی میں بتا کر کے، مبتلا کر کے ہم کو اسلام سے بہت دور پھینکنا چاہتے ہیں۔ اس لیے آزاد جانے کی ضرورت ہے، اور جب ہم بچوں کو سمجھا دیں گے تو انشاءاللہ کوئی بچہ سیتا پور کے علاقے میں بچوں میں نے سمجھایا کہ میرے اسکول جاتے ہو کہ ہاں کیا صبح کرتے ہو کہ جا کے ہاتھ جوڑتے، پھر کیا کرتے ہو کہ پیر چھوتے، پھر کیا کرتے ہو پڑھایا کیا جاتا ہے، پھر یہ پڑھایا جاتا ہے، سارے شرکی الفاظ نمستے کہتے۔ میں نے بچوں کو 2 منٹ صرف سمجھایا کہ بیٹے نمستے کے معنی سر جھکانے کے ہیں، ہاتھ جوڑنا یہ ان کے یہاں ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے۔ یہ اللہ کے سامنے سے ایمان والا سر جھکاتا ہے۔ بچہ دوسرے دن گیا، بچے کو کیا معلوم کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا،
وہ کھڑا ہوا لائن میں, اس نے ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہو گیا. جب اس سے کہا تم نے آج نمستے نہیں کیا, کہ نہیں نمستے ہم نہیں کرتے, ایک تھپڑ ماسٹر نے اس کے مارا. وہ روتا ہوا اسکول سے بھاگا, اور جب بھاگا تو پرنسپل کمرے میں بیٹھا ہوا تو اس نے بلایا کہ بچہ کیسے جا رہا روتا ہوا. تو بلایا کہ ہم فلانے ماسٹر نے مارا. بلاؤ ماسٹر کو, کیسے بھی تم نے مارا. ماسٹر سے پوچھا کیوں مارا, کہ صاحب یہ نمستے نہیں کیا, ہاتھ نہیں جوڑ رہا. تو ان کا پتا نہیں ہے خان صاحب کا بچہ ہے, یہ مسلمان کے ہاتھ کسی کے ہاتھ ہوا کرتے. جاؤ جلدی سے جا کر کے مناؤ نا, خان صاحب بھی آ گئے تو پھر خیر نہیں ہوگی, جلدی جاؤ اس کو معافی مانگو اور اس کو لے کر کے آؤ. اب وہ وہاں پہ جو خان صاحب کو پتا نہیں تھا کہ نمستے کہنا کیا ہے کیا نہیں, ابا کو کچھ پتا نہیں بیٹے کو کیا روکے, لیکن اس سے پہلے بچے کو پکڑا, چوما کہ بیٹا چل جیسا. ایک بچے کے ایک تھپڑ تو اس نے کھایا, لیکن سارے مسلمان کے بچوں کو دوسرے سے ہاتھ جوڑنا نمستے. آج کوئی پڑھنے کو تو تیار ہو, ہم ہی نے بہت ہی کھاٹا سودا کر لیا ہے, اس کی وجہ سے آج ہم پریشان ہو رہے ہیں. تو یہ صورت سینے کے اندر بسائی جائے اور ساری دنیا میں اتارا جائے, انشاءاللہ کوئی جب ہم ذہنی غلامی سے نکل جائیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حبیب کی چیزوں کو سب سے عظمت والا سمجھنے لگیں گے تو کوئی ہم کو غلام نہیں بنا سکتا ہے. اللہ اس حقیقت کو سمجھنے کی اور اسی کے مطابق ہم سب کو زندگی